بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ 8 فروری کے بعد 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ آپ جو عمران خان کو جیل میں رکھ رہے ہیں وہ الٹا سسٹم کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیے IMF پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، سعودی عرب بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے، پھر بتایا گیا کہ سعودی ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں، تو پھر غریدہ فاروقی جیسے لوگوں اور دیگر جو ٹاؤٹس ہیں ان کے ذریعے بتایا گیا کہ عمران خان ختم شد، عمران خان کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے پچھلے 1 سال کے دوران صرف ایک ہی دن اہم تھا، اور وہ 8 فروری کا دن تھا جو پاکستان کی قوم کی فتح کا دن ہے۔ اب اندازہ اس بات سے کریں، اگر نواز شریف یہ اعلان کریں کہ بھائی عمران خان سب سے بڑی حقیقت ہے، نواز شریف یہ اعلان کریں کہ میں عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف یہ اعلان کریں صرف بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کا دروازہ میں خود کھولنا چاہتا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے، لوگ یہ کہیں ان کے کیسز تو عدالتوں نے بنائے ہیں، ان کے کیسز تو عدالتوں میں چل رہے ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پیپلز پارٹی والے قادر مندوخیل صاحب کا وہ جملہ درست ہے، لگتا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ نواز شریف کے پاس ہے، کہ نواز شریف جیسے چاہیں گے سسٹم ویسے ہی بات کرے گا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کل فواد چودھری نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے، موجودہ صورتحال میں اگر مذاکرات یا کوئی بات تو وہ تو ظاہر ہے نواز شریف ہیں، اور نواز شریف کے پاس اختیارات ہیں اور پارٹی کو وہی چلا رہے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹ ہوئی کیا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ کرے کھولے اڈیالہ جیل کا دروازہ؟ ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ڈی جی ISPR پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تحریک انصاف اس کا جواب دے رہی ہے، مسلم لیگ نون کہیں پہ نہیں ہے۔ حکومت لینے کے باوجود یہ پوزیشن مسلم لیگ نون کی جو ہے شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی ہو۔ اب مسلم لیگ نون نے براہ راست یہ کہہ دیا ہے کہ ہم عمران خان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنا چاہتے، عمران خان کی رہائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ دیکھو ہم نے فارم 47 پہ حکومت بنا دی ہے، دیکھو جناب ہم نے تو سب چیزیں ٹھیک کر دی ہیں، لیکن پھر وہ IMF جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی اور اس نے پھر بتایا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے دیگر تمام جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کے بعد اگلی صورتحال یہ تھی، ہمیں بتایا گیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بس آ رہے ہیں، شہباز شریف نے 1 سے زائد وزٹ کیے، بڑے بڑے وفد لے کے گئے، باقی بھی جو شخصیات کہتی ہیں کہ ہماری وجہ سے فارن پالیسی چلتی ہے وہ بھی گئیں۔ لیکن اب آخری وقت میں جو ہوا تو اس کے اوپر نجم سیٹھی کا میں تبصرہ بتا دیتا ہوں۔ ان کے مطابق سعودی عرب کا یہی کہنا تھا کہ اگر IMF آئے گا تو ورلڈ بینک آئے گا، ورلڈ بینک آئے گا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ لیکن اب جو کہ IMF نے رپورٹ دیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کے مطابق اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا، معاملات نہ حل ہوئے تو IMF کا پروگرام بھی ڈی ریل ہو سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی سوچا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، ایک طرف طاقتور فورس ہے ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دوسری طرف عوامی فورس ہے، اور ان کے مطابق سعودیز اس بات کے اوپر قائل ہو چکے ہیں کہ ابھی معاملات پاکستان میں ٹھیک نہیں ہیں اور کسی بھی وقت کچھ یہاں ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس وقت کلیش چل رہا ہے طاقتور فورس اور عوامی فورس کے درمیان، اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان نے دورہ ملتوی کیا ہے۔ اب یہ جو دورہ ملتوی کرنا، اور بعد میں حکومت کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ نہ کوئی پیسہ دے رہا ہے، نہ کوئی اعتبار کر رہا ہے، اور جن کے سہارے کے اوپر کھڑے ہیں ظاہر ہے وہ کب تک ہمارا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ شخصیات دیکھی ہوں گی جو نواز شریف گروپ سے ہیں، کچھ شہباز شریف گروپ سے ہیں۔ اب اگر جاوید لطیف کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے وہ حکومت کی بات ہے، یوں سمجھا جائے جیسے نواز شریف بول رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کچھ بول رہے ہیں تو یوں سمجھا جائے جیسے نواز شریف بول رہے ہیں۔ اب رات کو وہ جیو کے شو میں سلیم صافی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
تو وہاں پہ سلیم صافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان کی رہائی کا سوچا جا سکتا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں، باقی ساری باتیں ہیں، تو اس ساری صورتحال میں تو اس معاملے کے اوپر جو رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا ہے، میرے خیال سے اب اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ مسلم لیگ نون کا بنیادی طور پہ سرنڈر ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ سے پوچھا کہ کیا سوچا جا سکتا ہے عمران خان کی رہائی کا؟ ان کا عمران خان کی رہائی کا سوچا جا نہیں سکتا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور ان کے مطابق نواز شریف اس بات کے لیے تیار ہے۔ پھر ان سے انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں، کیونکہ ماحول تو مذاکرات کا تبھی بنے گا۔ کہا جی بالکل، اگر اس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، دوسرے نمبر پہ یہ طے ہوا یہ جو جتنے کیسز ہیں یہ سارے فراڈ کیسز ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہوئی کہ سسٹم پورے کا پورا مینجڈ ہے، سسٹم مینج ہو رہا ہے۔ اگر آج نواز شریف آرڈر دیں گے کسی کو کہ جناب چلے نا آپ عمران خان کو رہا کریں، تو عدالتیں بھی اسی طرح سے فیصلے دیں گی، باقی سسٹم بھی ویسے ہی بیہیو کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عمران خان قصوروار تو نہ ہوئے، عمران خان تو پھر اس کا مطلب ہے اس پورے کے پورے معاملے کے وکٹم ہوئے۔ اب پرابلم ہے ان کو کیا؟ پرابلم یہ ہے انہوں نے دیکھ لیا عوامی محاذ کے اوپر یہ ہار چکے ہیں، پھر انہوں نے ڈپلومیٹک محاذ کی کوشش کی ہے، وہاں پہ ان کو بات نہیں بن رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو عوام کی ہمدردی ہے، جو عوام کی لگاؤ ہے، عوام کی جو محبت ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ نجم سیٹھی اپنے شو میں کہہ رہے تھے، اب دیکھیے نا جناب کہ یہ جو ججز ہیں، یہ جو ججز بھی تو آخر اس قوم کا حصہ ہیں۔ اب اگر اپنے وہ گھروں میں جائیں اور بچے عمران خان کی بات کریں تو کیا کوئی اس ملک میں کرے؟ اب مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے ہم رہائی کے لیے بھی تیار ہیں، تو پھر آپ اس بات کو مان لیجئے کہ آپ نے بلنڈرز کیے ہیں، آپ نے ڈیلیں کر کے عوام کا مینڈیٹ چرا کے جو کچھ آپ نے کیا ہے، آپ کو اس کی قیمت دینی چاہیے۔ اب مسلم لیگ نون اور نگران حکومت ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ یوں کہیے کہ نگران حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی، اور جو موجودہ پی ڈی ایم 2 ہے وہ نگران حکومت کی ایکسٹینشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 9 مئی کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی، اور وہ جو نگران حکومت تھی انوار اللہ کاکڑ، وہ باتیں تو صاحب بہت کرتے ہیں، ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، وہ مرتضیٰ سولنگی موصوف جو ہیں وہ دوبارہ صحافی بن گئے ہیں، ویسے ہی جیسے فہد حسین شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر تھے اور اب وہ بن گئے۔ تو وہ کہتے ہیں 9 مئی پی ٹی آئی کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی، اور جس کا مقصد پاکستانی فوج پر عمران خان کے سیاسی مطالبات کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف پہلے کے تشدد کے مضبوط جواب نہ ملنے پر پارٹی زیادہ بے باک ہو گئی تھی، اور اس کا مقصد فوج کے مورال کو کمزور کرنا اور سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ پھر ان کا جی یہ منظم واقعات تھے، اور نہ تو عمران خان نے اس کی کوئی مذمت کی ہے اور نہ ہی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سب کا جو روزی رزق ہے وہ لگا ہوا اس بات کے ساتھ کہ عمران خان جیل میں رہے، اور عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چلتی رہے، تو آپ نالائق۔ اب دیکھ لیجئے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ پوچھیں وہاں کس کی حکومت ہے، آپ پوچھیں آپ نے تحریک انصاف کی حکومت کیسے گرائی، اور آپ نے یہ ٹولہ وہاں کیسے مسلط کیا۔ آج تماشا بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہمارے لوگوں نے ایک حل نکال دیا، جہاں اپنی نالائکی یا ناکامی ہوتی ہے تو جی بند کر دو، میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دو، جی وہ ٹی وی پہ دکھانا بند کر دو، بجائے اس کے کہ انڈیا اس کے اوپر فیک خبریں پھیلا رہا ہے، وہاں پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں چلا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے عقل مندوں نے پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں ان کے دماغ کی سمجھ آتی، انہوں نے فیصلہ کر لیا جی ہم نے قوم کو نہیں دکھانا۔ او بھائی، کشمیر کے احتجاج سے لاہور کے لوگوں نے جب نکلنا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ جی لوگوں کو تحریک ملے گی تو لاہور میں بھی احتجاج شروع ہو جائے گا، کراچی میں بھی شروع ہو جائے گا۔ او بھائی، یہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، ہر ایک بچے کو پتہ ہے۔ اب جی وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کی صورتحال، صدر زرداری نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ نہیں سر، اس پورے تماشے کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں، اس پورے تماشے کے ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، اس پورے تماشے کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے، اور اس پورے تماشے کے وہ کردار ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی چلتی پھرتی حکومت گرا کے یہ جو موصوف کو وہاں پہ مسلط کیا ہے، اور اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا بولنا، اور اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ حکومت اس کی ہے۔ تو یہ وہ ساری
چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اپڈیٹس یہی تھی اب تک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.